ارباب حکومت کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ابھی آ رہے ہیں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حضرت مولانا عبدالحنان سولنگی صاحب، جو کہ درجہ موقوف علیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں درود آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیں درود آپ پر ملی زباں اسی لیے، پڑھیں درود آپ پر ملی زباں اسی لیے، فدا ہو آپ کے نام پر تن میں ہے جاں اسی لیے۔ ماشاءاللہ۔ میرے واجب الاحترام عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، آج اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجی ہوئی محفل میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عزیز دوستو، سیرت نبی کا عنوان وہ عنوان ہے جب میں اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کے لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں تو میں سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا، اس نبی کی مدحت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کیوں؟ میں نے تو حدیث کے کتابوں کی ورق گردانی کی ہے، میں نے کو تاریخ کے کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا، تو پھر مجھے بتایا جائے میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا، اس نبی کی مدحت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہیں، جو پانی سے پہلے ہیں، جو آدم سے پہلے ہیں، جو زمین و زمان سے پہلے ہیں، جو مکین و مکان سے پہلے ہیں، جو حور و غلمان سے پہلے ہیں، جو ہر کہکشاں سے پہلے ہیں، جو سارے جہاں سے پہلے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور جب میں عالم ارواح میں نظر ڈالتا ہوں تو قرآن گواہی دیتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ عالم ارواح میں بھی مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں، دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر سارا بازار پر، دنیا کے ہر منبر و محراب پر، دنیا کی ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں تورات کھولوں اسی نبی کا شان نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی نبی کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی نبی کا اخلاق نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلتا ہوں، میں کلمہ پڑھوں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، نماز پڑھوں نماز کے تشہد میں اس کلمے کا، اس نبی کا درود پاک نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلتا ہوں، میں دعا مانگوں دعا میں اس نبی کا وسیلہ نظر آتا ہے، دعا کے بعد میں کوئی عبادت کروں ذکر اس کا ہے، کوئی ریاضت کروں ذکر اس کا ہے، کوئی اطاعت کروں ذکر اس کا ہے، میں اس سے ایک قدم آگے چلتا ہوں، میں عالم دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اس نبی پر درود پاک نظر آتا ہے، میں ایک قدم آگے چلتا ہوں، میں قبر میں اتر جاؤں قبر کے سوال جواب میں اس نبی کا نام نظر آتا ہے، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی اس نبی کا لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے، حوض کوثر پہ آؤں اس نبی کا جام چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، میں پل صراط پہ چڑھوں اس نبی کی شفاعت برستے نظر آتی ہے، میں درے جنت پہ جاؤں جنت کے ماتھے پر اس نبی کا نام چمکتے نظر آتا ہے، میں جنت میں اندر چلا جاؤں میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کی حوروں کی جبی پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں
نظر دوڑاتا ہوں، ایک طرف مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں امی عائشہ سے کسی نے پوچھا امی جان ہمیں حضور کا اخلاق بتا دیں، امی نے کہا قرآن، تو صحابہ نے قرآن سے پوچھا قرآن ہمیں حضور کا نام بتا دے، قرآن نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اے قرآن حضور کا کام بتا دے، قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا کہہ دیا، اے قرآن حضور کی آمد بتا دے، قرآن نے ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ دیا، اے قرآن حضور کی آمد کی عظمت بتا دے، قرآن نے لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ دیا، اے قرآن حضور کا چہرہ بتا دے، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، اے قرآن حضور کا دایاں ہاتھ بتا دے، قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا، اے قرآن حضور کا بایاں ہاتھ بتا دے، قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا، اے قرآن تو حضور کی نعمتیں بتا دے، قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا، اے قرآن تو حضور کی نماز اور قربانی بتا دے، قرآن نے فصلی لربک وانحر کہہ دیا، اے قرآن تو حضور کے دشمن بتا دے، قرآن نے ان ثانیہ قول ابتر کہہ دیا۔ میرے دوستو یہ موضوع وہ ہے آج تک کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی محدث اس موضوع کو پورا نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس موضوع کو شروع کرتا ہے آخر میں اعتراف شکست کرنا پڑتا ہے، یوں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم آب و لبا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، تمام عمر حضور کی سیرت کو بیان کیا، مدح باقی ہے۔